میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ
ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، عزیز طلبہ، معزز سامعین، اساتذہ، محترم جناب قاری القراء مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑی ہستی ہیں، جتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے۔
اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب ہو۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حصر آ گئی، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ۔ پھر اس میں اور طاقت پیدا کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی ویمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مرنا ہے۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے،
وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے. معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو. میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ دی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا. بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے. اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں. قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا. بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا. اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بناتے اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا. واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ. کتنے علماء قتل ہوئے. متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی. اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے. مطلب لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو. یہ ضرب جزرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تعمق چاہیے عربی میں. عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے. اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں ہے واللہ عزیز حکیم. انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا، دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی. تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ کیا. میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے تو بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی یہ کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا تھا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. او بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. اما هذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے، انت عالم، تم عالم ہو؟ کلا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چل؟ کہ دیکھو، لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی. شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ، شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرمایا تھا نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافی بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دہلا. وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں. صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو. کافیہ، پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں ہیں. کنز بھی ہے. امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. تو یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، تم تکرار بھی نہیں کرتے. اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا. جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی. میں بصیرت سے بول رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے ہے. فا کیوں ہے؟ واو کیوں؟ واو ہونا چاہیے. وَعْلَمْ، فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فا حملت ہو، فا فوراً حمل ہوا. چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہو. تو قرآن کہتا ہے فحملت ہو، فوراً حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، فا فوراً دور ایک جگہ گئی. پھر فأجاءها المخاض الى جذع النخلہ. پھر فا 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 کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. میرے ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے، یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد. تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا، وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن کے، ایس ایس پی، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے. اللہ ان کا بھلا کر.
تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے. میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے سی ایس ایس کے اس میں اسباق میں کلاس میں. ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا. اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے سامنے، میری بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی اس کی بھی ٹوپی. تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول. وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ. اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے. کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر دو کھول دو. صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ. اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو. جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی ہیں؟ تو وہ فیصل آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا. لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں. تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی. سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے. ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولے، اور اندر ہم گئے. آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر. تو ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا جو وہ وہاں ایس ایس پی تھا اس وقت. میں کہ بھی آج ایک گل سمجھ آ گئے، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی. حاکم کی قدر آئے گی جب اسے سمجھو کہ پہچانو گے اللہ نور السماوات والارض سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو اسی کی وحدانیت نظر آتی. اوپر دیکھو تو اللہ کی قدرت، نیچے دیکھو تو اللہ کی قدرت، اندھیرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سویرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سورج کو نکلتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، ڈوبتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، چاند کا گھٹنا دیکھو تو اللہ کی قدرت، مکمل ہونا دیکھو تو اللہ کی قدرت. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الا جو ہے نا سائرن ہے، عربی کا سائرن کا. یہ آپ لوگوں نے تو کچھ جنگ دیکھی نہیں، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے. میں لاہور پڑھتا تھا تو رات کو پورا شہر سائرن گونجتے تھے کہ انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہوتا تھا. تو اللہ عربی کا سائرن ہے. اللہ کیا اللہ کی گل ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے،
اور حاکم بھی اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین.